سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے وعدے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدے فرماتا ہے، اور احادیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے وعدے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ یا ایک وعدہ اور ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند رہو گے، باعزت رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یا ایک مقام پہ ہم پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کے آخری الفاظ، یعنی اس دنیا سے جاتے ہوئے موت سے پہلے اگر اس کے آخری الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک ضمانت ہے۔ یا ایک حدیث قدسی میں ہم اللہ کا وعدہ پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ جو روزہ تم رکھتے ہو یہ میرے لیے ہے اور صرف میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں، اس کا اجر، اس کا ثواب دے سکتا ہوں۔ یا ایک وعدہ ہم اور پڑھتے ہیں حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دیتا ہے کہ اپنی اس چیز کی حفاظت کرے گا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی حفاظت کرے گا جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، یعنی زبان کی حفاظت کریں گے اور اپنی عفت کو، پاک دامنی کو برقرار رکھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو، مرد ہو یا عورت، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی مومنوں کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی عہد باندھتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور وعدہ آیا ہے، اور حدیث میں اس وعدے کی یا اس وعدے کے پورے ہونے کی ایک عملی شکل ہے، تو میں دونوں کا ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے، یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس کی عملی شکل ہم دیکھتے ہیں حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک
کوڑھی تھا، کوڑھ کا جو مرض ہوتا ہے لیپروسی کا، اس میں مبتلا تھا، اور دوسرا گنجا تھا، یعنی اس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھے، بدصورت تھا، اور تیسرا نابینا تھا، اندھا تھا۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ انہیں آزمایا جائے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں۔ پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور اسے پوچھا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری جو سکن ہے، میری جلد وہ اچھی ہو جائے، اور لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے قریب آئیں، میرے پاس آئیں، مجھ سے نفرت نہ کریں۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، تو اس کا رنگ جو ہے بدل گیا، خوبصورت رنگ اسے مل گیا، اس کی جلد اچھی ہو گئی، خوبصورت بن گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ مال و دولت میں تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک اونٹنی اسے دی جو حاملہ تھی، اور چلا گیا، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور چلا گیا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خوبصورت بال ہوں، اور لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، بدصورت ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت بن جاؤں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے، خوبصورت ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کوئی مال جو تمہیں پسند ہو؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی، اسے برکت کے لیے دعا بھی کی۔ پھر وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، اندھے کے پاس، نابینا کے پاس، اس سے پوچھتا ہے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بینائی واپس لانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ لوگ میرے قریب آئیں، مجھ سے دوستی کریں، مجھ سے گھل مل کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس سے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال و دولت میں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بھیڑ بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اسے ایک بھیڑ دے دی جو حاملہ تھی، اور برکت کے لیے دعا کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان تینوں کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ پہلے کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ ایک پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی، دوسرے کے پاس اتنی گائیں تھیں کہ ایک وادی بھر گئی جانوروں سے، مویشیوں سے، اور تیسرے کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں آئیں کہ ایک پوری وادی بھر گئی بھیڑ بکریوں سے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے، اور سب سے پہلے اس شخص کے پاس آتا ہے جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، بلکہ ایک کوڑھی بن کے آتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، اور مسافر ہوں، اور میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے، اللہ کے بعد تم میرے سہارے ہو، تو اگر تم مجھے ایک اونٹ دے دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت حقوق ہیں، تو گنجائش نہیں ہے، معذرت۔ تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی کوڑھی نہیں ہو جسے اللہ نے شفا دے دی تھی، غریب تھے، اللہ نے مال دیا؟ تو کہتا ہے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو یہ باپ دادا کی میری جائیداد ہے جو مجھے وراثت میں ملی ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی بنا دے جیسے تم تھے۔ اس کے بعد وہ دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا، اور گنجا بن کے جاتا ہے، اس سے بھی یہی کہتا ہے، اور وہ شخص بھی اسے یہی جواب دیتا ہے، اور فرشتہ اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ آخر میں وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو نابینا تھا، اس سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، نابینا بن کے جاتا ہے کہ مسافر ہوں اور گھر پہنچنا ہے، پیسے ختم ہو گئے ہیں، اللہ کے بعد تم ہی سہارے ہو، تو اگر تم مجھے ایک بکری دے دو تو اس سے مجھے کچھ مدد مل جائے گی، کچھ پیسے میں اسے بیچ کے لے لوں گا، گھر پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں واقعی
اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے شفا دی، اور غریب تھا، اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا، تو تم جو کچھ لے کے جانا چاہو لے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ تم نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے، تو اسی خدا نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے جس کے نام پہ تم یہ مانگ رہے ہو۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ نے تم سب کو آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، اللہ تم سے راضی ہوا ہے، اور جو تمہارے دو ساتھی ہیں اللہ ان پر ناراض ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی شکل میں بتائی ہے، یہ اس کی عملی مثال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے پہ اس نابینا کو مزید عطا فرمایا، اور کس طرح ناشکری کرنے پہ وہ جو کوڑھی تھا اور جو گنجا تھا ان کو واپس اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جس میں وہ پہلے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے، کفران نعمت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد